خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن یعنی KPPSC نے حال ہی میں ایک اشتہار دیا ہے نمبر 042025۔ یہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر یعنی ASI کی بھرتی کے لیے ہے۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ اس کی جو اہم تفصیلات ہیں نا، ان کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ سیدھی اشتہار سے لی گئی ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ سب کچھ واضح ہو جائے امیدواروں کے لیے۔ کیا شرائط ہیں، کیا کیا مراحل ہوں گے، اور کون سی باتیں ہیں جن کا خاص خیال رکھنا ہے نا؟ جی بالکل، یہ ایک اہم موقع ہے، خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے جو پولیس فورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آسامیوں کی بات کر لیتے ہیں۔ کل 165 آسامیاں ہیں۔ 165؟ جی، جن میں سے 119 تو بالکل نئی ہیں اور 46 وہ ہیں جو پچھلی دفعہ پر نہیں ہو سکی تھیں۔ اچھا، 165 تو کافی تعداد ہے۔ یہ پورے صوبے کے لیے ہیں یا کچھ خاص علاقوں کے لیے؟ ہیں تو پورے صوبے کی، لیکن مختلف ریجنز میں تقسیم کی گئی ہیں۔ جیسے پشاور ریجن کے لیے 48 ہیں اور ہزارہ کے لیے 39 ہیں۔ باقی بھی اسی طرح جو متعلقہ اضلاع ہیں ان کے ڈومیسائل رکھنے والوں کے لیے ہیں۔ ٹھیک۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر۔ جی، اہلیت کیا چاہیے؟ کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی تعلیم جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے، مطلب FA یا FSC یا اس کے برابر کوئی تعلیم۔ عمر کی حد بھی بہت واضح ہے، 18 سال سے کم نہ ہو اور 25 سال سے زیادہ نہ ہو۔ 18 سے 25 سال؟ جی، اور یہ بات بہت اہم ہے، اشتہار میں صاف لکھا ہے کہ عمر میں کوئی رعایت مطلب ایج ریلیکسیشن نہیں دی جائے گی۔ کوئی رعایت نہیں؟ یہ تو کافی سخت شرط لگ رہی ہے۔ خیر، اچھا، تعلیم اور عمر کے بعد جسمانی معیار کیا ہے؟ پولیس میں تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یقیناً بہت ضروری ہے۔ جسمانی معیار پر پورا اترنا تو لازمی ہے۔ مرد امیدوار ہیں تو ان کا قد کم از کم 5 فٹ 7 انچ ہونا چاہیے۔ 5 فٹ 7 انچ؟ جی، اور سینہ 33 انچ اور پھیلاؤ کے ساتھ 34.5 انچ۔ ٹھیک۔ اور انہیں 1600 میٹر دوڑنا ہوگا 8 منٹ میں۔ 8 منٹ میں 1600 میٹر؟ جی۔ خواتین کے لیے قد تھوڑا کم ہے، 5 فٹ 1 انچ۔ ٹھیک ہے۔ اور انہیں 1000 میٹر دوڑنا ہوگا، وہ بھی 8 منٹ میں۔ ان کے لیے سینے کی پیمائش نہیں ہے۔ اچھا، خواتین کو سینے کی پیمائش سے استثنا ہے۔ یہ جسمانی امتحان پاس کرنا ضروری ہے صرف، یا اس کے نمبر بھی شامل ہوں گے میرٹ میں؟ نہیں، اس کے نمبر شامل نہیں ہوں گے، لیکن یہ پاس کرنا لازمی ہے۔ جو یہ پاس نہیں کرے گا وہ سمجھے آگے نہیں جا سکتا، مطلب تحریری امتحان نہیں دے سکے گا۔ سمجھ گیا۔ تو یہ ایک طرح کا پہلا فلٹر ہے۔ بالکل، پہلا مرحلہ یہی ہے۔ تو جسمانی طور پر جو فٹ ہوئے ان کا پھر علمی امتحان ہوگا۔ تحریری امتحان کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیسا ہوگا وہ؟ تحریری امتحان جو ہے وہ کل 300 نمبروں کا ہوگا اور اس کے 5 حصے ہیں۔ 5 حصے؟ کون کون سے؟ پہلا حصہ ہے اردو کا، اس میں مضمون بھی ہوگا اور فہمی یعنی کمپریہنشن، یہ 75 نمبر کا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا حصہ بالکل اسی طرح انگریزی کا ہے، مضمون اور فہمی 75 نمبر۔ اردو اور انگریزی 75 نمبر۔ جی۔ پھر تیسرا حصہ ہے جنرل نالج اور حالات حاضرہ یعنی کرنٹ افیئرز، یہ 50 نمبر کا ہے۔ چوتھا حصہ ہے کمپیوٹر کا۔ جی، کمپیوٹر لٹریسی جسے کہتے ہیں۔ جی، بنیادی چیزیں جیسے MS ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ یہ بھی 50 نمبر۔ اچھا، کمپیوٹر کی بنیادی معلومات بھی ضروری ہیں۔ جی ہاں، اور 5واں حصہ جو تحریری امتحان کا حصہ شمار ہوتا ہے وہ ہے وائوا وائس یعنی انٹرویو، اس کے 50 نمبر ہیں۔ تو انٹرویو بھی تحریری امتحان کے ساتھ ہی شمار ہو رہا ہے اس مرحلے میں، مطلب کل 300 نمبر۔ جی، یہ 75 + 75 + 50 + 50 + 50 مل کر 300 بنتے ہیں۔ اور کیا ہر حصے میں الگ الگ پاس ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ ہر حصے میں کم از کم 40% نمبر لینا لازمی ہے۔ 40% ہر ایک میں؟ جی، اگر کسی ایک میں بھی 40% سے کم ہوئے تو امیدوار فیل تصور کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تحریری امتحان ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تحریری امتحان میں جو کامیاب ہوں گے نا، ان کا پھر ایک نفسیاتی ٹیسٹ ہوگا۔ نفسیاتی ٹیسٹ؟ جی، اس میں دیکھتے ہیں کہ امیدوار کی شخصیت کیسی ہے، وہ دباؤ برداشت کر سکتا ہے یا نہیں، اور کیا وہ پولیس جیسی ذمہ دارانہ نوکری کے لیے موزوں ہے بھی یا نہیں۔ اچھا، تو مطلب صرف نمبرز نہیں، شخصیت کو بھی پرکھا جائے گا؟ بالکل،
اور اس نفسیاتی ٹیسٹ کے بعد پھر حتمی انٹرویو ہوگا جو وائوا وائس کہناتا ہے۔ تو فائنل سلیکشن جو حتمی میرٹ لسٹ بنے گی وہ کیسے بنے گی؟ وہ بنے گی تحریری امتحان کے نمبروں جو 250 بنتے ہیں انٹرویو کے علاوہ اور انٹرویو کے 50 نمبروں کو ملا کر، یعنی کل 300 نمبروں میں سے۔ اچھا، تو نفسیاتی ٹیسٹ صرف کوالیفائنگ ہے، اس کے نمبر نہیں جوڑیں گے؟ جی، وہ صرف پاس کرنا ضروری ہے۔ سمجھ گیا۔ اب آتے ہیں درخواست دینے کے عمل پر۔ کیسے اپلائی کرنا ہے اور کب تک؟ درخواستیں صرف اور صرف آن لائن جمع ہوں گی۔ KPPSC کی ویب سائٹ ہے www.kppsc.gov.pk، وہیں پر۔ صرف آن لائن؟ جی، کوئی کاغذ وغیرہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری تاریخ یاد رکھیں، 8 جولائی 2025 شام 5 بجے تک۔ 8 جولائی۔ اور فیس کتنی ہے؟ فیس 500 روپے ہے، اور وہ بھی آن لائن ہی جمع کرانی ہے۔ ایزی پیسہ، جیز کیش یا بینک کے ذریعے جمع ہو سکتی ہے۔ اور کیا کاغذات، مطلب ڈگری وغیرہ ابھی اپلوڈ کرنے ہیں؟ نہیں، یہ ایک اہم بات ہے، اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ اشتہار میں واضح لکھا ہے کہ ابھی کوئی ڈاکیومنٹ اپلوڈ نہیں کرنا۔ اچھا۔ جی، کمیشن بعد میں خود مانگے گا کامیاب امیدواروں سے، تو ابھی صرف آن لائن فارم بھرنا ہے اور فیس جمع کرانی ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ ٹھیک ہے، آخر میں کوئی خاص ہدایات ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جی، 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ امیدوار صرف ایک ہی ضلع کا ڈومیسائل استعمال کر سکتا ہے، 2 ڈومیسائل پر اپلائی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک۔ دوسری بات، اگر کوئی امیدوار پہلے 3 بار ASI کا امتحان دے چکا ہے اور ناکام رہا ہے تو وہ چوتھی بار اہل نہیں ہے۔ اوہو، 3 چانسز کی حد ہے۔ جی، اور تیسری بات، جو لوگ پہلے سے سرکاری ملازم ہیں انہیں اپنے محکمے سے NOC لینا ہوگا، یعنی اجازت نامہ، اور وہ انٹرویو کے وقت دکھانا ہوگا۔ صحیح، NOC لازمی ہے۔ جی ہاں۔ بہت شکریہ۔ تو یہ تھی ASI بھرتی 2025 کی اہم تفصیلات۔ ہم نے آسامیوں کی تعداد، اہلیت، جسمانی اور تحریری امتحان کا پورا طریقہ کار اور پھر نفسیاتی ٹیسٹ اور درخواست دینے کے طریقے پر بات کی۔ بالکل، یہ واقعی ان لوگوں کے لیے ایک بڑا موقع ہے جو پولیس میں شامل ہو کر معاشرے کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ اختیار کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ بالکل، اور یہاں یہ بات بھی سوچنے والی ہے نا کہ جسمانی اور تعلیمی قابلیت تو ٹھیک ہے، وہ تو پیمائش کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو نفسیاتی ٹیسٹ اور انٹرویو ہیں، ان کے ذریعے شخصیت کے اصل میں وہ کون سے پہلو جانچے جاتے ہوں گے جو ایک ASI کے کردار کے لیے اتنے ضروری سمجھے جاتے ہیں؟ شاید اصل چیلنج وہیں پر ہے۔